ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ جب کوئی ہمارا بھروسہ توڑتا ہے ہم اپنے دکھی دل کو سمجھاتے ہیں یہ تو ہونا ہی تھا، دنیا اعتبار کے قابل نہیں، لیکن اگر اعتماد قریبی رشتہ داروں یا اچھے دوستوں سے ہٹ جائے تو زندگی بے رنگ بن جاتی ہے۔ آج کا سچا قصہ کچھ ایسا ہے کہ میں انٹروڈکشن میں جتنا کم ظاہر کروں اتنا ہی بہتر ہے تاکہ سسپینس برقرار رہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں جینیفر ویب کی کہانی۔ امریکی ریاست مشیگن کے شہر ساگنا میں 12 اپریل 1979 ڈونلڈ اور ڈان ویب کے یہاں بیٹی جینیفر میری ویب نے آنکھیں کھولی۔ جینیفر جسے سب پیار سے جینی پکارتے تھے بچپن سے ہنسمکھ اور خوش مزاج تھی۔ وہ ہر کسی سے محبت سے پیش آتی تھی، اپنے بھائی جیفری اور بہن اینجلا کا خیال رکھتی تھی۔ جینی نے برج فورڈ ہائی اسکول سے گریجویٹ کر کے ڈیلٹا کالج اور ساگنا ویلی اسٹیٹ یونیورسٹی میں ڈگری حاصل کی اور وہ اینڈرسن لاجسٹکس نامی کمپنی میں کام کر رہی تھی۔ جینی کو ہنٹنگ اور کیمپنگ کا شوق تھا۔ وہ کافی سوشل تھی، اس کے بہت سارے دوست تھے۔ جینی کی ماں ڈان کا کہنا ہے کہ وہ ان کے خاندان کی چمک اور دھمک تھی۔ وہ زندگی سے عشق کرتی تھی، ہر وقت پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھتی تھی۔ اس کے آس پاس کوئی بھی شخص اگر اداس ہوتا تو جینی اسے فوراً ہنسانے میں کامیاب ہو جاتی تھی۔ سن 2011 جینی نے مشیگن کے چھوٹے شہر بیونا وسٹا میں گھر خریدا اور اسے سجانے میں سنوارنے میں خوشی سے مصروف ہو گئی۔ مئی 2011 جینی نے والدین کو ایک دھماکے والی حیران کن خبر دی، وہ 5 مہینے پریگننٹ تھی۔ ماں باپ بڑے پریشان ہوئے۔ ڈان نے بیٹی سے کہا، اور تم ہمیں اب بتا رہی ہو؟ ہم تو یہ تک نہیں جانتے کہ تم کسی کو ڈیٹ کر رہی ہو۔ جینی نے والدین سے کہا، مجھے خود ابھی پتا چلا ہے، ڈاکٹر کی رپورٹ جو واپس آئی ہے، بچے کا باپ میرا پرانا دوست ہے۔ جینی نے اس آدمی کا نام بتایا اور کہا کہ وہ شادی شدہ تھا لیکن کچھ عرصے سے اس کی بیوی کے ساتھ علیحدگی چل رہی تھی۔ سیپریشن کے دوران جینی اور وہ آدمی ڈیٹ کرنے لگے تھے اور جینی غلطی سے پریگننٹ ہو گئی تھی کیونکہ اب اس آدمی نے بیوی سے صلح کر لی تھی اور واپس شادی نبھانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ جینی اس پریگننسی میں اکیلی تھی، اس آدمی کا اب کوئی دخل نہیں تھا، وہ سنگل مدر بننے کے لیے تیار تھی۔ جولائی 2011 جینی کے گھر میں 2 بار چوری ہوئی۔ پہلی بار اس کا ٹی وی چوری کیا گیا، دوسری بار اس کے گھر سے اس کی تصویریں غائب ہو گئیں۔ یہ کسی معمولی چور کا کارنامہ نہیں لگ رہا تھا۔ کیا جینی کے پیچھے کوئی کریپی سٹاکر لگ گیا تھا؟ جینی اس حد تک ڈر گئی تھی کہ اس نے اپنا گھر بند کر دیا اور کچھ عرصے کے لیے والدین کے ساتھ رہنے کا ارادہ کر لیا۔ اگست 2011 جینی 8.5 مہینے پریگننٹ تھی۔ ہونے والے بچے کا نام اس نے ابھی سے چن لیا تھا، بریکسٹن۔ حال ہی میں جینی کے لیے ایک سرپرائز بیبی شاور پارٹی رکھی گئی تھی۔ تقریب کے دوران دوستوں اور رشتہ داروں نے اس کے ہونے والے بچے کے لیے ڈھیر سارے تحفے جمع کیے۔ 30 اگست 2011 شام کے وقت کام ختم کر کے جینی اپنی بیسٹ فرینڈ اینڈریا کنگ کے گھر گئی۔ اینڈریا نے کچھ دن پہلے 2 جڑواں بیٹیوں کو جنم دیا تھا۔ جینی جانتی تھی کہ اینڈریا کو اس کی مدد کی ضرورت تھی۔ ایک بچے کو سنبھالنا تو مشکل ہی ہوتا ہے، 2 بچوں کا کام دگنا ہو جاتا ہے۔ اکثر جینی اینڈریا کے گھر چلی جاتی تھی، کبھی وہ کھانا بنا دیتی تو کبھی بیبی سٹنگ کر لیتی تاکہ اینڈریا اور اس کا شوہر آرام کر لیں۔ اس شام جینی نے اینڈریا سے کہا کہ وہ رات میں اپنے بچے کے باپ سے ملنے جائے گی۔ میں آج اس سے اجازت مانگ لوں گی، میں بچے کے برتھ سرٹیفکیٹ پر اس کا نام لکھنا چاہتی ہوں۔ جینی نے اینڈریا کے گھر سے نکلتے ہوئے دوست سے کہا، سیم ٹائم ٹمورو۔
کل اسی وقت آ جاؤں تمہاری مدد کرنے؟ اینڈریا نے کہا ہاں اگر تم راضی ہو تو کیوں نہیں، پلیز کل آ جانا۔ اینڈریا نہیں جانتی تھی کہ یہ اس کی جینی سے آخری ملاقات ہوگی۔ 30 اگست 2011 رات کے 10 بجے پولیس آفیسر کینتھ بلو اپنی 3rd شفٹ کی پٹرول پر نکلا ہوا تھا کہ اس کی گاڑی کا پولیس ریڈیو بند ہو گیا کیونکہ پولیس ڈسپیچر سے اس کا 1 گھنٹے سے رابطہ نہیں ہوا تھا۔ ڈسپیچر نے آفیسر بلو کی خیریت پوچھنے کے لیے آفیسر ٹم پیٹرسن کو روانہ کر دیا۔ چند منٹ بعد ہی آفیسر پیٹرسن کو آفیسر بلو کی پٹرول کار مل گئی۔ آفیسر بلو اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے کہا میں علاقے میں پٹرول کر رہا تھا کہ مجھے ایک سنسان سڑک پر ایک مشکوک گاڑی نظر آئی۔ میں وہاں دوبارہ جا رہا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ گاڑی ابھی بھی وہاں موجود ہے کہ نہیں۔ دونوں آفیسرز اپنی اپنی گاڑی میں بیٹھے اور اس جگہ پہنچے۔ سڑک کے کنارے ایک سرمئی یعنی گرے رنگ کی پونٹیاک ایسٹیک گاڑی کھڑی تھی۔ گاڑی کی دوسری طرف ایک گہری کھائی تھی جیسے ڈرینیج ڈچ ہوتی ہے۔ آفیسر پیٹرسن اور آفیسر بلو گاڑی کے قریب گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ گاڑی کے لگیج ریک پر ایک ایکسٹینشن کورڈ بندھا ہوا تھا۔ زمین پر ایک عورت کی لاش تھی۔ عورت کی گردن پر ایکسٹینشن کورڈ کا دوسرا حصہ لپٹا ہوا تھا۔ لگتا تھا کہ عورت نے پھانسی کے ذریعے اپنی جان لے لی تھی۔ آفیسر بلو نے گاڑی سے وکٹم کا پرس نکالا۔ پرس میں ایک خط تھا۔ دونوں افسران نے مل کر خط پڑھا۔ خلاصہ یہ تھا: To all my friends and family, I'm sorry. I'm sorry for everything. میں ناکام ہوں، فیلئر ہوں، اپنا خیال نہیں رکھ سکتی ہوں تو اس بچے کی دیکھ بھال کیسے کروں گی؟ میں نے سب سے جھوٹ بولا ہے۔ میرے بچے کا باپ وہ شادی شدہ آدمی نہیں ہے بلکہ اس کا نام کرس ہے۔ میں اس سے پہلی بار ایک کلب میں ملی تھی۔ ہم صرف ایک رات کے لیے ساتھ تھے۔ میں شرمندہ تھی اس لیے میں نے جھوٹ بولا تھا۔ مجھے معاف کر دے۔ میری زندگی آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ میں آگے نہیں جانا چاہتی۔ I love you and I'm so sorry۔ آفیسر بلو کو عورت کے پرس میں اس کا لائسنس نظر آیا۔ اس نے وکٹم کا نام پڑھا۔ وہ 32 سالہ جینیفر ویب تھی۔ آفیسر بلو حیرت سے چیخ پڑا، ارے میں تو اسے جانتا ہوں۔ وہ کچھ دیر سکتے میں کھڑا رہا اور پھر اس نے کرائم سین کی تصویریں کھینچنی شروع کی۔ منٹوں بعد ڈیٹیکٹیو سارجنٹ شان وارمن فورینزک ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچا اور اس نے انویسٹیگیشن شروع کی۔ ڈیٹیکٹیو وارمن جانتا تھا کہ زیادہ تر امریکی خواتین گلے پر پھندا باندھ کر خودکشی نہیں کرتی ہیں، لیکن ایسی بات بھی نہیں تھی کہ یہ ناممکن تھا یا سننے میں نہیں آتا تھا۔ کرائم سین پر کچھ بھی غیر معمولی نہیں تھا، سسپیشس نہیں تھا۔ یہ ایک افسوسناک مگر سادہ خودکشی کا معاملہ تھا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر کیس کلوزڈ۔ جینیفر ویب کی لاش مردہ خانے بھیجی گئی۔ پونٹیاک ایسٹیک کو ٹو ٹرک کھینچتے ہوئے پولیس ویئر ہاؤس لے گیا۔ کرائم سین کا پیک اپ ہو گیا اور ڈیٹیکٹیو واٹرمین کے ذمے صرف ایک کام باقی تھا۔ وکٹم کے والدین کو اس کی خودکشی کی اطلاع دینا تھا۔ ڈیٹیکٹیو واٹرمین نے رات کے 2 بجے ویب فیملی کے گھر پر دستک دی۔ ڈان نے دروازہ کھولا اور پولیس افسر کو اندر بلایا۔ ڈیٹیکٹیو وارمن نے جینی کی فیملی کو دردناک خبر دی۔ کہا آپ کی بیٹی نے خودکشی کر لی ہے، وہ مر گئی ہے۔ ڈان نے سنتے ہی کہا میری بیٹی مر سکتی ہے لیکن وہ خودکشی نہیں کر سکتی۔ ڈیٹیکٹیو وارمن نے ڈان کے ہاتھ میں خودکشی کا خط دیا۔ ڈان نے چند لائنیں پڑھی اور اس نے کہا کیا بکواس ہے یہ۔ جینی ڈپریشن کی شکار نہیں تھی، وہ اس بچے کی آمد سے خوش تھی۔ اس نے یہ خط نہیں لکھا ہے۔ ایک تو یہ خط کمپیوٹر پر ٹائپ کیا گیا ہے، اس میں لکھے الفاظ جینی کے ہیں ہی نہیں، کوئی پیراگراف نہیں ہے، سنگل سپیس نمبر 10 فونٹ میں پرنٹ ہوا ہے۔ اگر جینی خودکشی کا نوٹ لکھتی تو وہ اس کی ہینڈ رائٹنگ میں ہوتا۔ وہ کئی رنگ برنگے پین استعمال کرتی، ہر ایک چاہنے والے کے لیے پرسنلائزڈ خط لکھتی۔ یہ خط جینی نے نہیں لکھا ہے۔ ڈیٹیکٹیو وارمن نے پوچھا کیا آپ بچے کے باپ کرس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ ڈان اور ڈونلڈ نے حیرت کا اظہار کیا۔
ये क्रिस कौन है? हम तो किसी क्रिस को नहीं जानते। जेनी के बच्चे का बाप तो केनेथ ब्लू था। जी हाँ दोस्तों, डॉन और डोनाल्ड ने 36 साला ऑफिसर केनेथ ब्लू का नाम लिया। अपने ही बंदे का नाम सुनकर डिटेक्टिव वाटरमैन के तो होश और हवास उड़ गए। ये वही ऑफिसर ब्लू था जिसने 1 घंटे तक अपना पुलिस रेडियो बंद रखा था। ऑफिसर ब्लू जो क्राइम सीन पर पहले से मौजूद था। ऑफिसर ब्लू जिसने पर्स से खत दरियाफ्त किया, जिसने विक्टिम और क्राइम सीन की तस्वीर खींची। क्या वही आदमी जेनी के बच्चे का बाप था और जेनी का कातिल था? क्योंकि ऑफिसर ब्लू उसी पुलिस स्टेशन का ऑफिसर था। इस मामले में मिशिगन स्टेट पुलिस का दखल जरूरी था। ये केस अब डिटेक्टिव सार्जेंट एलन ऑक के हवाले कर दिया गया। एक नई फोरेंसिक टीम को उस वीरान सड़क पर भेजा गया। खुदकुशी के बजाय कत्ल के नजरिए से नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। जिस जगह पे जेनी की पोंटियाक एस्टेक पहले खड़ी हुई थी, उससे 60 मीटर दूर फोरेंसिक एक्सपर्ट को चंद अहम सबूत मिले। एक खून का धब्बा, एक सिगरेट का टोटा और एक नेकलेस का टुकड़ा। सारे सबूत फोरेंसिक लैब भेजे गए DNA टेस्टिंग के लिए। फिर डिटेक्टिव टिम पैटरसन से पूछगछ की गई। उसने बताया कि उस रात जब उससे ऑफिसर ब्लू मिला था, उसने गौर किया था कि ऑफिसर ब्लू पसीने में नहा रहा था। हालांकि उस रात गर्मी नहीं थी। उसके चेहरे पर हैबत और परेशानी ताड़ी थी। उसकी सांस उखड़ रही थी। डिटेक्टिव्स ने जेनी के सेल फोन की छानबीन की। कॉल रिकॉर्ड में उस रात जेनी ने 2 बार एक फोन नंबर डायल किया था, 8:28 पर और 8:43 पर। वो नंबर उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कैन कॉप बू के नाम से महफूज हुआ था। डिटेक्टिव्स ने ये नंबर पहचान लिया। ये नंबर तो ऑफिसर केनेथ ब्लू के सेल फोन का नंबर था। सार्जेंट ऑग ने ऑफिसर ब्लू से राब्ता किया और कहा, क्योंकि तुम क्राइम सीन पर सबसे पहले पहुंचने वालों में से हो, हम इस केस की तफसीलात तुम्हारी ज़बानी सुनना चाहते हैं। थोड़ी देर और पुलिस स्टेशन में ठहर जाओ, घर नहीं जाना। केनेथ ब्लू खुशी खुशी कोऑपरेट करने के लिए तैयार था। केनेथ एक पुलिस फैमिली से ताल्लुक रखता था। उसका बाप रिटायर्ड पुलिस चीफ था। केनेथ शादीशुदा था। उसकी बीवी लीसा और 7 साल के बेटे को सब जानते थे। जब केनेथ इंटरोगेशन रूम में बैठा, सार्जेंट ऑग और लेफ्टिनेंट जेसन टेडी ने उससे बातचीत की। शुरू में तो माहौल बहुत दोस्ताना था। 3 पुलिस अफसरान भाई भाई जैसे वो हंसी मजाक करने के लिए इकट्ठा हुए हों, लेकिन जल्द सवालात संजीदा और कड़क हो गए। वीडियो क्लिप मुलाहिजा फरमाइए। I'm just playing now. Yeah. Just messing around. I'll shut mine out too, so we can all behave. I drive in behind the car, focus the spotlight, and about that time, Tim's pulling up. There to walk kind of towards the driver's side corner, and as I got closer, I saw the door open. The back driver's door was open. Took a few more steps, and I saw her laying on the ground. I saw the cord running to the top of the car. Oh my gosh. I yelled at Tim real quick. I said, hey, we got a body. Found the wallet, opened the wallet up, went through the wallet, found the ID. And at that point I went, oh, I know this girl. Did you guys check for vitals? Why not? I don't know. I guess probably not to disturb. Well, I mean, there was no movement. And when I looked, that there was, from a distance, there didn't appear to be any chest rise. Lips were kind of bluish. It wasn't giving me the impression that it was, that she was alive. How did you not recognize her when you first walked out? Given the position that she was in, and it was, that's the hard part. I don't mean to sound like an ass. I'm just thinking, how would you not recognize her? Just kind of go into cop mode at that point. It's just, okay, what do I got to do? But you got a good enough look at her to see that her chest wasn't rising and falling, that her lips were blue. Right. I said, that's not a position that I ever see her in. When I see her, she's
got her hair done. So, here, a guy like me and Al is struggling with this right now because we're looking at one of our own sitting here and going, how do you talk to a guy about this? And I'm sure you saw it coming, but. Well, once I realized I knew her, and okay, bring it on. It's gonna happen, so. But there's a lot of things that have come up already that, they're flags, brother. They're flags. I know. You know what that looks like? If I were to grab you with my fingernails, what would I leave? Was there any possibility that her fingernails are going to have any DNA underneath them? I don't know. केनेथ ने पहले तो उस रात का किस्सा सुनाया। मैं पेट्रोल कर रहा था, गाड़ी नजर आई, ऑफिसर पैटरसन के साथ मैंने लाश दरियाफ्त की, खत मिला और फिर लड़की का आईडी कार्ड देखा। मुझे एहसास हुआ कि मैं इस विक्टिम को जानता हूँ। ऑफिसर टेडी ने हैरत का इजहार किया। अगर तुम उसे जानते थे तो लाश देखते ही क्यों नहीं पहचान लिया? केनेथ ने कहा कि वो जिस तरह से पड़ी हुई थी और जिस तरह से उसके बाल बने हुए थे वो मुख्तलिफ लग रही थी। इंटरव्यू के दौरान सार्जेंट ऑग ने केनेथ के बाजुओं पर और सर पर खरोंच देखी। उसकी आंख पर एक जख्म भी था। एक उंगली पर उसने पट्टी यानी बैंडेड लगाई हुई थी। केनेथ ने बताया कि उसके कुत्ते ने खेल के दौरान उसे नोच लिया था। सार्जेंट ऑग ने पूछा, जेनी के बच्चे का बाप कौन था? क्या ये मुमकिन है कि तुम उसके बच्चे के बाप हो? केनेथ ने कहा, हरगिज नहीं, हमारा जिनसी ताल्लुक नहीं था। सार्जेंट ऑग ने कहा, फिर तो तुम आसानी से अपना डीएनए दे दोगे ताकि हम तुम्हारा डीएनए बच्चे के डीएनए से मैच करके देख लें। केनेथ डीएनए देने पर राजी हुआ और डीएनए टेस्ट के फॉर्म पर साइन करते हुए उसने कबूल कर लिया कि जेनी और उसके बीच जिनसी ताल्लुक हुआ था, लेकिन वो उसका कातिल नहीं था। इसी दौरान फोरेंसिक साइंटिस्ट वैलेरी बोमन ने एक अहम एविडेंस दरियाफ्त किया। जेनिफर वेब के कपड़ों से एक लेटेक्स दस्ताने का टुकड़ा मिला। ये उंगली की नोक वाला हिस्सा था जिसके अंदर खून था और बाहर भी खून और थूक था। डीएनए टेस्टिंग से जाहिर हुआ कि अंदर खून केनेथ ब्लू का था, बाहर खून और थूक जेनी का था। डिटेक्टिव्स ये जान गए थे कि हमले के दौरान जेनी ने केनेथ की उंगली कतर दी थी, जिसकी वजह से खून जगह जगह टपक गया था। जेनी के कपड़ों पर, उसकी गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर केनेथ का खून था। डिटेक्टिव्स ने जब केनेथ से उसका यूनिफॉर्म मांगा तो उसने अपना पीला लॉन्ड्री बैग पुलिस के हवाले कर दिया। वैलेरी बोमन को यूनिफॉर्म पर कोई सबूत नहीं मिला, पर उसने गौर किया कि पैंट्स पर क्रीज बनी हुई थी। शर्ट से लॉन्ड्री डिटर्जेंट की खुशबू आ रही थी। केनेथ ने उस रात पहने हुए कपड़े नहीं दिए थे, ये तो साफ सुथरे कपड़े थे। डिटेक्टिव्स ने केनेथ की पेट्रोल कार की तलाशी ली। सीट के नीचे उसने एक यूनिफॉर्म छुपाया हुआ था। गाड़ी से एक पुलिस ट्रेनिंग की किताब बरामद हुई जिसका मौजू चोक होल्ड था। इस टेक्निक से पुलिस मुजरिम को जकड़कर काबू कर लेते हैं। टेस्टिंग से मालूम हुआ कि गाड़ी से पाए गए यूनिफॉर्म पर केनेथ का खून था। और याद है वो 3 चीजें जो सड़क के बीच में मिली थी? सिगरेट के टोटे पर केनेथ का डीएनए था, नेकलेस का टुकड़ा जेनी के नेकलेस का हिस्सा था और खून जेनी का था। रही बात जेनी के होने वाले बच्चे की, डीएनए टेस्टिंग से जाहिर हुआ कि केनेथ ब्लू ही बच्चे का बाप था। 12 सितंबर 2011 केनेथ ब्लू को गिरफ्तार किया गया और तकरीबन 1 साल बाद 19 सितंबर 2012 को सागना सर्किट कोर्ट में उसका मुकदमा शुरू हुआ। प्रोसिक्यूटर माइकल थॉमस का कहना था कि जैसे जैसे बच्चे की पैदाइश का दिन करीब आ रहा था, केनेथ पैनिक कर रहा था। वो सबके सामने अपने आप को एक कामयाब फैमिली मैन जाहिर करता था। अगर जेनी उसका नाम बर्थ सर्टिफिकेट पर लिख देती तो ये बात उनके छोटे से शहर में जरूर फैल जाती। केनेथ ने पहले से इस कत्ल की प्लानिंग कर ली थी क्योंकि उसने खुदकुशी का खत टाइप करके
پرنٹ کر لیا تھا جس کے تحت وہ فرسٹ ڈگری مرڈر کی سزا کا حقدار تھا۔ پروسیکیوٹر نے کئی گواہ عدالت میں پیش کیے جن میں میڈیکل ایگزامینر ڈاکٹر کانو ویرانی بھی شامل تھا۔ اس نے یقین سے کہا کہ جینی کے جسم پر پائے گئے زخم خودکشی کی وجہ سے نہیں ہوئے تھے۔ پوسٹ مارٹم میں دیکھا گیا تھا کہ جینی کے بازوؤں، گال اور ہاتھوں پر کھریچے تھے۔ اس کی کلائی ڈس لوکیٹڈ تھی۔ ناخنوں کے نیچے کینتھ کا ڈی این اے تھا، لیکن جینی کی گردن پر ایکسٹینشن کورڈ کے نشانات نہیں تھے۔ پروسیکیوٹرز کا ماننا تھا کہ اس رات یہ ہوا تھا۔ جینی نے کینتھ سے ملنے کو کہا۔ کینتھ نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس کا قتل کر دے گا۔ اس کے پاس خط تیار تھا۔ کینتھ نے جینی سے کہا کہ وہ ڈیوٹی پر ہے اور وہ سکون سے سنسان سڑک پر بات کر سکتے ہیں۔ کینتھ نے لیٹیکس دستانے پہنے ہوئے تھے۔ بیچ روڈ پر اس نے جینیفر کو چوک ہولڈ میں دبوچ لیا۔ جینی مچلنے لگی۔ اس نے کینتھ کی انگلی کتر دی۔ حملے کے دوران جینی کے نیکلس کا ٹکڑا زمین پر گر گیا۔ مرنے سے پہلے جینی کی ناک سے چند خون کے قطرے زمین پر گر گئے۔ پھر کینتھ نے جینی کی لاش گاڑی میں ڈالی، گاڑی کو چند میٹر دور کھائی کے پاس کھڑا کیا، خودکشی کا سین کریٹ کیا اور خط جینی کے پرس میں رکھ دیا۔ کینتھ بھلے پولیس آفیسر تھا اور فورینزک سائنس کے بارے میں جانتا تھا، اس کے خلاف 3 چیزیں تھیں۔ ایک یہ کہ اس نے سوچا نہیں تھا کہ جینی جوش سے مقابلہ کرے گی، اس کی انگلی زخمی کر دے گی، کرائم سین پر اس کا ڈی این اے، اس کا خون ہر جگہ پھیلا دے گی۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس نے یہ سوچا نہیں تھا کہ جینی بچے کے باپ کے بارے میں والدین اور دوستوں کو بتا دے گی، اس کا نام بتا دے گی۔ تیسری بات یہ تھی کہ اس سے مہلت نہیں ملی۔ آفیسر پیٹرسن نے اسے بہت جلد ڈھونڈ لیا، اس کے پاس صفائی کرنے کا موقع نہیں ملا۔ عدالت میں ڈان ویب نے کینتھ سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہا، An evil monster is the only words that I can think of for you. So go to your cage and think about how you squeezed the life and breath out of my daughter and grandson. And I hope it haunts you every day for the rest of your life. کینتھ بلو کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ وہ اپنی سزا میشیگن ڈپارٹمنٹ آف کریکشنز میں کاٹ رہا ہے۔ دوستوں، یہ تھی جینیفر ویب کی کہانی۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ